السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک دوشیزہ اور اس کے ہرجائی محبوب کی داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، گو کہ میرا دل رو رو کر فریاد کر رہا تھا، روک لو اسے یا ان لمحوں کو کہ یہ پھر نہیں آئیں گے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ انتہائی مجبور اور بے بس سی چپ چاپ اسے دیکھتی گئی۔ چپ رہنا بھی میری مجبوری تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جہاں ہونٹوں کے در کھلے وہاں آنکھوں کے بند بھی ٹوٹ جائیں گے، اور پھر یہ تو طے تھا کہ زبان کچھ نہ بھی کہے تو قطار در قطار گرتے موتی سارا احوال کہہ سنائیں گے۔ سجنی، میں جا رہا ہوں۔ میرا نام ساجدہ ہے، اور وہ سب کے سامنے مجھے سجی اور تنہائی میں سجنی پکارتا تھا۔ وہ بے حد ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، شکستہ سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بلکہ ہر انداز پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ تم روک لو تو رک جاؤں گا، اور چاہتی تو میں بھی ایسا ہی تھی کہ وہ پل بھر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو، لیکن کبھی کبھی دل کی فریاد پر کان بند بھی کر لینے پڑتے ہیں، اور میں نے بھی سماعتوں پر پہرے بٹھا دیے۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اور دشوار ترین آزمائشی لمحہ تھا، جب میرے بدن کا سارا پانی پوری روانی سے آنکھوں تک سفر کر کر آیا تھا اور باہر نکلنے کو بے تاب تھا، اور المیہ یہ تھا کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل مطمئن پوز کرنا تھا، جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو، اس کا جانا میرے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ تمہیں پتہ ہے سجنی، ابا نے مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا ہے۔ وہ پتہ نہیں بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، میرے لیے بھی اس گھر میں کوئی کشش نہیں ہے سوائے تمہارے۔ پھر اس کے اندر کا غبار نکلنے لگا۔ کیا سمجھتے ہیں ابا، یہاں سے نکل کر میرے لیے کہیں جائے پناہ نہیں؟ ارے یہ دنیا بڑی وسیع ہے اور میں مرد ہوں، دیکھنا ایک دن یہی دنیا میری ٹھوکروں میں ہوگی۔ کاش یہ اپنے دعوے سچ کر دکھائے۔ میں نے سوچتے ہوئے یوں ہی اس کی طرف سے پیٹھ موڑی تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، خاموش ہو کر میرے سامنے چلا آیا اور پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں سچ مجھ دنیا تسخیر کر سکتا ہوں سجنی، بشرطے تم قدم قدم میرے ساتھ ہو۔ تمہارے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ میں بالکل غیر ارادی طور پر میں اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ صحیح ہے کہ میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی، اور چاہت کے ناطے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، جب تک انہیں کوئی نام نہ مل جائے یہ معتبر نہیں ٹھہرتے۔ کیا کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم۔ میں تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا ہوں سجنی، لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ جیسے میں جاؤں گا میرا ہاتھ تھام کر؟ میں نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تو وہ گہری سانس لے کر دکھ سے بولا، تو تم بھی میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو سجنی؟ نہیں، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی۔ تو پھر تم کہیں بھی جاؤ، خواہ کتنی مدت کے لیے، لوٹ کر یہیں آؤ گے نا، اور اس دہلیز پر میں تمہیں منتظر ملوں گی۔ میں نے یقین سے کہا، اور وہ جسے سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار تھا پتہ نہیں بے اعتبار ہوا یا اسے میری مزید آزمائش مطلوب تھی، نظریں مجھ پر جما کر بولا، اور اگر میں کبھی لوٹ کر نہ آیا تب میں یہی سمجھوں گی کہ کاتب تقدیر نے ازل سے میرے مقدر میں تنہائیاں ہی لکھی ہیں۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولا تھا، میں اگر آیا بھی نہ تو صرف تمہارے لیے آؤں گا اس گھر میں واپس، اور تم جانتی ہو سجنی میں زیادہ عرصہ تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اور اس رات میں بی بی کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ مجھے چپ کراتے کراتے وہ خود بھی رو پڑی۔ پھر کہنے لگی، میں کون سا خوش ہوں، ارے مجھ سے پوچھو کیسا دل رو رہا ہے میرا، بار بار خیال آتا ہے، پتہ نہیں کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا، پتہ نہیں کچھ کھانے کو بھی ملا کہ نہیں، اتنی لمبی رات ہے کہاں سوئے گا نگوڑا۔ بی بی، ان ساری باتوں کا خیال آپ کو پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ آپ نے روکا کیوں نہیں ماموں کو کہ اسے گھر سے نہ نکالیں؟ ڈانٹ ڈپٹ ہی کر لیتے نا۔ اور کتنی ڈانٹ ڈپٹ کرتے بیٹا، تم دیکھتی نہیں ہو کہ کیا نہیں کیا تمہارے ماموں نے، کبھی پیار سے سمجھایا، کبھی ڈانٹا، لیکن اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔
بس اب یہی طریقہ رہ گیا تھا کہ اسے گھر سے نکال دیں، اور کیا کر سکتے تھے؟ جوان لڑکا ہے، مارنے سے تو رہے۔ پھر بھی بی بی، میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ماموں آ گئے اور ہم دونوں کو جو روتے دیکھا تو بگڑنے لگے۔ یہ رونا دھونا کیوں مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ گھر سے گیا ہے وہ، مر تو نہیں گیا نا؟ اللہ نہ کرے میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ بی بی دہل کر بولی، اور میں ہزار کوشش کے باوجود ضبط نہ کر سکی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اور شدت سے رونے لگی۔ تب ماموں تھوڑے نرم پڑ گئے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، رو مت، دیکھنا 2-4 دن میں دھکے کھا کر لوٹ آئے گا، اور تم سمجھ سکتی ہو نا کہ اس میں اسی کی بہتری ہے، ورنہ ساری زندگی نکما رہ جاتا۔ ماموں غلط نہیں کہہ رہے تھے، لیکن میں اس دل کا کیا کرتی جو اب بی بی کی باتیں سن کر اس کے لیے کڑنے بھی لگا تھا۔ چل اٹھ کر کھانا نکال لا، تیرے ماموں کو بھی بھوک لگی ہوگی، بی بی نے کہا تو میں دوپٹے کے پلو سے آنکھیں اور چہرہ صاف کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر میں نے دسترخوان بچھا کر کھانا رکھ تو دیا تھا اور ہم تینوں بیٹھ گئے تھے، لیکن کسی کے حلق سے بھی نوالا نہیں اتر رہا تھا، یہاں تک کہ ماموں بھی پہلے نوالے کے بعد ہی اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا تو بی بی آواز دبا کر بولی، آخر کو باپ ہے۔ پھر خود بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تو میں سب کچھ سمیٹ کر رکھ آئی۔ خلاف توقع بی بی نماز پڑھے بغیر ہی لیٹ گئی تھی۔ میں نے ٹوکا نہیں، خود جا کر وضو کیا اور برآمدے میں ہی جائے نماز بچھائی۔ نماز میں کئی بار مجھے لگا جیسے وہ روزانہ کی طرح دبے پاؤں چلتا ہوا میرے پیچھے آ کھڑا ہوا ہو، اور ہر بار سلام پھیرتے ہی میں نے بے اختیار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا بھی، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اب کیا مانگنا باقی ہے بھائی؟ بہت کچھ، قصدن معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ میں اسے کہتی تھی۔ مثلاً تمہیں کیوں بتاؤں بھائی، میں تو خود ہی جان لوں گا، یہ اس کا دعویٰ تھا، اور میری ہتھیلیوں پر جیسے می برسنے لگا۔ تم جہاں بھی ہو، خدا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ میرے لبوں پر اس وقت صرف یہی دعا مچلی۔ پھر میں اندر چلی آئی تو میری ہلکی سی آہٹ پر بی بی چونک کر بولی، کون؟ میں ہوں بی بی، میں نے کہا تو وہ سرد آہ بھر کر کروٹ بدل گئی۔ تب میں بھی اپنی چارپائی پر آ لیٹی۔ پتہ نہیں دن کیسے گزر رہے تھے، مجھے اور بی بی کو تو یوں لگتا تھا جیسے اس ویران کھنڈر میں ہم صدیوں سے اسی طرح زندہ ہیں، گونگے بہرے، کہیں سے کوئی آواز ہم تک نہیں آتی اور کوئی آواز ہمارے ہونٹوں سے نہیں نکلتی، گو کہ ہمارے اندر محشر برپا تھے۔ پھر بھی سارا دن بی بی چپ چاپ تخت پر بیٹھی رہتی اور اسی خاموشی سے میں سارے کام نمٹائے جاتی۔ شام میں جب ماموں آتے تو پہلے ان کی نظریں گھر کے چاروں طرف سفر کرتی، پھر جیسے وہ مایوس ہو کر بی بی کے پاس تخت پر ڈھیسے جاتے، اپنے آپ پر کتنا جبر کر رہے تھے۔ اور جب بی بی نے محسوس کیا تو ایک دن ٹوک دیا، میاں اب بہت ہو گیا، اب لے آؤ اسے۔ رہنے دیں اماں، خود ہی آ جائے گا۔ ماموں کا لہجہ کمزور سا تھا۔ ارے خود سے نہیں آئے گا، بہت ضدی ہے وہ، تم ہی لے آؤ اس کو۔ مجھے کہاں پتا ہے اماں وہ کدھر گیا؟ تو پتہ کرو نا، اس کے یاروں دوستوں سے پوچھو۔ اور پھر ہر شام بی بی کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال ہوتا، کچھ پتہ چلا؟ اور جواب میں ماموں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اندر چلے جاتے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اب میں ہر پل یہی سوچا کرتی۔ پیدا ہوا تو ماں مر گئی، گو کہ اس کی خاطر ماموں نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن غم روزگار نے اتنا وقت ہی نہیں دیا جو وہ اس کے نام کر سکتے۔ ایک بی بی کا دم تھا جنہوں نے ماں باپ کی کمی کو پورا کرنے کی خاطر کچھ اتنا پیار دے ڈالا کہ جائز ناجائز سب پورا کرتی گئیں، اور بیجا لاڈ پیار اور ناجائز طرفداری کا نتیجہ تھا کہ وہ نہ تو زیادہ پڑھ سکا اور نہ کوئی ہنر سیکھ سکا۔ شروع میں ماموں نے بھی زیادہ خیال نہیں کیا، وہ تو جب اس کے ساتھ کے لڑکے بی اے کر گئے اور وہ ابھی میٹرک ہی میں اٹکا ہوا تھا تب انہیں ہوش آیا۔ ہر باپ کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ ایک ہی بیٹا ہے، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے۔ پھر انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ پڑھ لے، کبھی پیار سے کہتے، کبھی ڈانٹتے، اور ایک بار تو اسے مارا بھی تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تعلیم کی اہمیت کا احساس نہیں تھا یا کیا تھا کہ اس سال جب وہ چوتھی بار میٹرک میں فیل ہوا تو اس کے بعد کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ انہی دنوں میں بنگلہ دیش سے میں آئی تھی۔ وہاں کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر میرے والدین بڑی مشکلوں سے صرف مجھے ہی بھیج سکے تھے۔ یہاں کوئی قریبی عزیز نہیں تھا، بی بی بھی امی کی دور پرے کی خالہ تھیں۔ بہرحال انہوں نے مجھے اپنے گھر میں امان دی۔ ان دنوں میں کچے ذہن کی کم عمر لڑکی تھی۔ شروع میں یہاں کافی خوفزدہ سی رہی، لیکن جلد ہی جہاں بی بی کی شفقتوں نے مجھے سمیٹا، وہاں رضی نے بھی کافی سہارا دیا۔
پھر کیونکہ اس کی کوئی دوسری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، شاید اسی لیے رفتہ رفتہ اس کی ساری توجہ مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ یوں اس گھر میں ایک نئی کہانی شروع ہو گئی جس سے بی بی قطعی بے خبر نہیں تھی۔ پھر کچھ بی بی کے کہنے پر اور پھر زیادہ اپنی خواہش کے پیش نظر میں نے بہت کوشش کی کہ اسے دوبارہ پڑھنے کی طرف راغب کر سکوں، لیکن وہ جو میری ہر بات مانتا تھا ایک یہی بات نہیں مان سکا۔ پھر اس طرف سے مایوس ہو کر ماموں نے چاہا کہ اسے کوئی کام سکھا دیں، لیکن یہاں بھی انہیں ناکامی ہوئی کیونکہ وہ کوئی معمولی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ اونچا تھا یا خیالات کہ لاکھوں سے کم کی بات نہیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں اسے یہ یقین کیوں تھا کہ کسی دن اسے یوں ہی بیٹھے بٹھائے لاکھوں روپے مل جائیں گے اور وہ ایک دم سے بڑا آدمی بن جائے گا۔ مجھے جب وہ آنے والے دنوں کے خواب دکھاتا تو اس میں شاندار بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر سبھی کچھ ہوتا تھا، اور جب میں ٹین ایج تھی تو آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں پر یقین کرتی تھی، لیکن اب میں سمجھنے لگی تھی کہ یہ ساری چیزیں یوں ہی حاصل ہو جانے والی نہیں۔ یہی بات میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مذاق میں اڑا دیتا۔ بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر ہمارے جذبوں میں کہیں کھوٹ نہیں تھا۔ میرے دل کی کلیوں کو اس نے کھلنا سکھایا تھا تو اب انہیں سدا اس کے نام سے مہکنا تھا۔ مجھے یاد ہے گزشتہ برس اس نے بی بی سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بی بی تو خود یہی چاہتی تھیں، انہوں نے ماموں سے کہا اور اعتراض تو ماموں کو بھی نہیں تھا، لیکن وہی بات کہ پہلے کمانے والا ہو پھر شادی کی بات کرے۔ ماموں کا کہنا بھی غلط نہیں تھا، پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر آخری حربہ ماموں نے یہی استعمال کیا کہ اسے گھر سے نکال دیا۔ مجھے جب ماموں کے ارادوں کا علم ہوا تو میں نے بی بی کی منت کی تھی کہ وہ ماموں کو ایسا نہ کرنے دیں، لیکن پھر بی بی نے مجھے سمجھایا کہ اس میں اسی کی بہتری ہے، اور انہوں نے ہی مجھے منع کیا تھا کہ جب وہ جانے لگے تو میں اسے روکنے کی کوشش ہرگز نہ کروں، اور میں نے ان کی بات تو مان دی، لیکن اب میرا ہی دل جانتا تھا کہ اس کے بنا دن کیسے گزرتے تھے۔ کوئی پل اسے سوچے بنا نہیں گزرتا تھا۔ ماموں اور بی بی دونوں ہی کا خیال تھا کہ وہ چند روز ادھر ادھر آوارہ پھرنے کے بعد لوٹ آئے گا، اور خاص طور پر جب پیٹ کو روٹی نہیں ملے گی نا تو پھر ضرور اسے احساس ہوگا۔ لیکن چند روز تو کیا پورے 4 مہینے ہو گئے تھے اور اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اب تو ماموں بھی پریشان ہو گئے تھے اور ان کا زیادہ وقت اسے تلاش کرنے میں گزر رہا تھا، اور جب ماموں اور بی بی دونوں ہی پریشان تھے تو میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کس سے کرتی؟ چپ چاپ اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ ان دنوں جب زندگی اداس، بے رنگ اور پھیکی پھیکی سی گزر رہی تھی، ہمارے پڑوس میں ایک نو بیاتا جوڑا آ بسا۔ بیوی جس کا نام مہاپارا تھا وہ واقعی اس میں بامسمہ تھی، پھر مزاج بھی بہت اچھا، ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی نظر آتی، بلکہ جب وہ اپنے گھر میں کھلکھلا کر ہنستی تو اس کی جلترنگ ہمارے گھر کے اداس ماحول میں بخوبی سنائی دیتی تھی کہ لمحہ بھر کو بی بی اور میں چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ پہلی بار مہاپارا یوں ہی ملنے کی غرض سے ہمارے گھر آئی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بی بی اور میں سارا دن تنہا اور اداس سے رہتے ہیں تب وہ اکثر آنے لگی اور اپنی خوبصورت باتوں سے نہ صرف بی بی کو ہنسنے پر مجبور کرتی بلکہ میرے ہونٹوں پر لگے خاموشیوں کے قفل بھی اس نے توڑ دیے تھے۔ وہ میری ہم عمر ہی تھی، شاید اس لیے بھی جلد اس سے میں مانوس ہو گئی تھی، اور جب اس نے اس گھر کی اداسیوں کا سبب پوچھا تو میں نے رضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ بہت اچھا کیا تمہارے ماموں نے جو اسے گھر سے نکال دیا۔ میری ساری بات سن کر اس نے کہا تو میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ارے رے، اس نے فوراً ٹوکا، بے وقوف ہو تم بھی، بھلا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ 6 مہینے ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے مہاپارا، اس نے اپنے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں دی، پتہ نہیں کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ میں نے اس کے ٹوکنے پر آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، تم اس فکر میں اپنے آپ کو ہلکان مت کرو، وہ جہاں بھی گیا ہوگا ٹھیک ہوگا۔ پھر مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ذرا اپنی عمر کی لڑکیوں کو دیکھو کس طرح فیشن کرتی ہیں اور اٹلاتی پھرتی ہیں۔ میں کیا کروں، میرا تو کسی سے بات، کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ میں بے بسی سے بولی، دل لگاؤ میری جان، آخر اس نے بھی تو کہیں نہ کہیں دل لگا لیا ہے نا۔ نہیں مہاپارا، وہ ایسا نہیں ہے، تم نہیں جانتی مہاپارا، وہ میرے علاوہ اور کسی کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ ارے تم اتنے یقین سے کہتی ہو تو پھر مان لیتی ہوں، ورنہ مرد کی ذات نہ بڑی ہرجائی ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مہاپارا، پر ہرجائی نہیں۔ چلو تو پھر اس کی خاطر اپنے آپ کو زندہ رکھو۔ پھر یہ مہاپارا ہی تھی جس نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا۔
کہ मैं अब जिंदगी को नए रुख से देखने लगी थी। रज़ी का इंतज़ार भी तो था नई उमंगों के साथ, और जब कलियां खिलती तो मैं बजाय उदास होने के उनसे अपना अहवाल कहती। हवाएं सरसराती हुई आईं तो मैं उनसे रज़ी का पता पूछती। मुझे रंगों से खुशबुओं से बातें करना अच्छा लगने लगा था। यूं लगता जैसे वो अचानक मेरे सामने आ खड़ा हो। सजनी, मैं तेरे लिए एक महल तामीर कर रहा हूँ जो तेरे ख्वाबों से ज़्यादा हसीन है। और फिर मुझे यकीन होने लगा कि वो मेरी खातिर बहुत कुछ कर रहा होगा और किसी रोज़ अचानक आकर कहेगा, देख लो सजनी, अब दुनिया मेरी ठोकरों में है। उस वक्त भी मैं इन्हीं अपने ख्यालों में मगन थी जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। पलटकर बीबी की तरफ देखा और उनका इशारा मिलते ही दरवाजे तक आई। बाहर मंसूर थे, महापारा के मियाँ। मेरे एकदम से दरवाज़ा खोल देने पर वो खुद ही ज़रा ओट में हो गए। फिर कहने लगे, ज़रा बीबी को भेज दीजिए, महापारा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? मैंने तशवीश से पूछा। बस वो आप ज़रा प्लीज़ बीबी को भेज दीजिए। अच्छा, मैंने आकर बीबी से कहा तो वो उसी वक्त उठकर चली आईं और मैं कदरे परेशानी के आलम में उनकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। फिर कोई घंटे भर बाद बीबी वापस आईं और अपनी मखसूस जगह पर बैठते हुए बोली, खैर से उम्मीद से है, उल्टियाँ ज़्यादा आ रही थीं इसलिए परेशान हो गई। बीबी मज़ीद तफसील में जा रही थीं और मैं खामोशी से उठकर किचन में आ गई। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। पहले सिर्फ मापारा ही हमारे यहाँ आती थी, मैं कभी नहीं गई थी। लेकिन अब क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी इसलिए मैं चली जाती, बल्कि अक्सर बीबी खुद ही मुझे भेजती थीं, ये कहकर के ऐसी हालत में बच्ची अकेली है, ज़रा काम में उसका हाथ ही बटाओ। यूं अपने घर के काम निपटा कर मैं उसके पास चली जाती तो वो बेहद खुश हो जाती थी। एक दिन कहने लगी, सच्ची तुम मेरे लिए इतना करती हो, सगी बहन भी ना करे कभी। तुम्हारी कोई बहन है क्या? मैंने यूं ही पूछ लिया। हाँ। वो पता नहीं क्यों उदास हो गई और जाने क्या सोचने लगी थी कि मैं उठकर उसके पास आ बैठी। क्या बात है महापारा, तुम्हारी बहन ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। कभी देखा नहीं तुम्हारी बहन को? क्या कहीं बाहर रहती है? और तुम्हारे वालिदैन? सब यहीं हैं सज्जी, इसी शहर में, लेकिन मुझसे नहीं मिलते। पर वो क्यों महापारा? इसलिए कि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ मंसूर से शादी की है, उसने कहा और मैं सब समझकर खामोश हो गई। फिर कुछ देर बाद मुझे कहना पड़ा, वो ज़्यादा अरसे तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकेंगे, इसलिए कि मंसूर भाई कोई गलत आदमी नहीं, बल्कि देखना जब तुम माँ बनोगी ना तो सबसे पहले तुम्हारे घर वाले तुम्हारी खुशी में शरीक होने आएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ सच्ची। उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं। उस शाम मामू काम से लौटे तो उनका अंदाज सोचता हुआ सा था। कुछ देर आंगन में टहलते रहे, फिर अंदर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही दोबारा निकल कर आए तो बीबी के पास तख्त पर बैठते हुए बोले, आज मैंने रज़ी को देखा है अम्मा। मैंने चौंक कर सर उठाया और बीबी ने बेसब्री से पूछा, कहाँ है वो, ठीक तो है ना? इसी शहर में है अम्मा, और बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि पहले से ज़्यादा सेहतमंद और खुशबाश नज़र आ रहा था। अरे अल्लाह का शुक्र है। बीबी ने पहले शुक्र का कलमा पढ़ा, फिर कहने लगी, तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए भाई? कैसे लाता अम्मा, मुलाकात ही नहीं हो सकी। क्या मतलब है? ये लंबी सी गाड़ी में था, मैं तो बस देखता ही रह गया, पुकारता भी तो आवाज़ उस तक नहीं जा सकती थी। फिर मामू और बीबी ये क्यास करने में लग गए कि वो इतनी जल्दी बड़ा आदमी कैसे बन गया, और मैं खामोशी से उनके पास से उठाई। पता है अब रज़ी आने वाला है। मैंने खिलती कलियों को इत्ला देनी ज़रूरी समझी और जवाब में मुझे उसका पैगाम मिला, मैं अगर आया भी इस घर में वापस तो सिर्फ तुम्हारे लिए आऊँगा सजनी, और तुम जानती हो सजनी, मैं ज़्यादा अरसा तुमसे दूर नहीं रह सकता। फिर आने वाला दिन मेरे इंतज़ार की शिद्दत में इजाफा करता चला गया। ज़रा ज़रा सी आहटें मुझे चौंका देती। जाने क्यों मुझे यकीन था कि किसी दिन वो दबे पाँव मेरे पीछे आ खड़ा होगा, और अब तो बीबी भी उठते बैठते उसका जिक्र करने के साथ उसे ढेरों दुआओं से नवाजती थी। अल्लाह उसे और तरक्की दे और बड़ा आदमी बनाए। उस रोज़ मैं नाश्ते वगैरह से फारिग होकर दूसरे कामों के बारे में अभी सोच ही रही थी कि बीबी मुझसे कहने लगी, पहले जाकर महापारा का पता कराओ, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है कि नहीं। अच्छी बात है बीबी। मैं उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक के साथ मंसूर भाई की आवाज़ आई। वो बीबी को पुकार रहे थे। जाकर देखो क्या कह रहे हैं। बीबी ने कहा तो मैं भागकर दरवाजे तक आई और मेरे कदमों की आवाज़ सुनते ही वो कहने लगे,
महापारा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, बीबी से कहिए वो भी साथ चलें। मैं उन्हीं कदमों भागती हुई बीबी के पास आई और उन्हें महापारा के बारे में बताया तो वो उठते हुए बोली, अल्लाह खैरियत के साथ उसकी गोद भरे। फिर जाते जाते मुझे ज़रूरी हदायत जारी करती गई। मैं उनके पीछे आकर दरवाज़ा बंद करने लगी, फिर रोज़मर्रा के काम निपटाने में लग गई, जबकि मेरा जहन मुसलसल महापारा की तरफ था और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उसे सेहतमंद औलाद से नवाजे, साथ ही उसके घर वालों को भी उसे मिला दे। लेकिन शायद अपने घर वालों से मिलना उसके नसीब में नहीं था कि ज़िंदगी के दौरान ही वो इस दुनिया से सारे नाते तोड़ गई। वो जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी और जो बच्चे के साथ साथ और बहुत सारे लोगों की मुंतज़िर थी, वो अपने बच्चे को भी ना देख सकी। मंसूर भाई ने पता नहीं क्यों उसी वक्त बच्चे को बीबी के साथ भेज दिया। उसके बाद महापारा के घर वालों को इत्तला दी। बीबी, मैं बीबी की गोद में बच्चा देखकर बेहद हैरान हुई। क्या महापारा भी आ गई है बीबी? नहीं। बीबी के आंसू एक तवातर से बह निकले। बमुश्किल तमाम उन्होंने मुझे महापारा के बारे में बताया तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर मैं बीबी के सीने से लगी तो कितनी देर तक हमें चुप कराने वाला कोई नहीं था। रज़ी, बीबी को गए दिन याद आ गए। रज़ी भी इसी तरह मेरी गोद में आया था और उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे पालूंगी। बस करें बीबी, मैंने बच्चे को उनकी गोद से निकालकर अपनी गोद में भर लिया। तीसरे दिन मंसूर भाई आए तो इस तमाम अरसे में पहली बार बीबी ने उन्हें अंदर बुला लिया। वो गम से निढाल थे। मैंने बच्चा उनकी गोद में दिया तो वो कितनी देर तक उसे देखते रहे। फिर बीबी से कहने लगे, मैंने आपको बहुत जहमत दी, लेकिन मैं क्या करता बीबी, और कोई था नहीं जिसके पास मैं इसे छोड़ सकता। अरे बेटा, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम अगर चाहो तो अभी भी इसे यहीं छोड़ सकते हो। मुझे तुम्हारी महापारा सज्जी से कम अजीज नहीं थी। पता नहीं खुदा की क्या मसलहत थी बेटा कि इतनी प्यारी बच्ची को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। मंसूर भाई ने सर झुका लिया तो मैं बीबी के इशारे पर किचन में आ गई। जल्दी से उनके लिए चाय बनाई और कुछ बिस्किट रखे। वो प्लेट में रखकर चाय के साथ लेकर दोबारा अंदर आई तो मंसूर भाई कह रहे थे, आपकी बहुत मेहरबानी, मैं सुबह ऑफिस जाते हुए इसे यहाँ छोड़ जाया करूँगा और वापसी में। और मैं समझ गई वो बच्चे के बारे में कह रहे थे। मैंने चाय का कप उन्हें थमा कर बच्चा उनकी गोद से ले लिया। हमारी रूखी फीकी ज़िंदगी में इस जीती जागती मसरूफियत ने काफ़ी हद तक हमें संभाल लिया था। बीबी और मैं सारा वक्त बच्चे में मसरूफ़ रहते कि दिन गुजरने का पता ही न चलता, और यूं ही कितने बहुत सारे दिन, हफ्ते, बल्कि महीनों का पता न चला। बच्चा बैठने लगा था और हमसे इतना मानूस हो गया था कि शाम में जब मंसूर भाई उसे लेने आते तो बड़ी मुश्किलों से उनके पास जाता था। और उस वक्त जब बच्चा मेरी गोद से लेने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाए हुए थे और बच्चा मेरी गर्दन से लिपटा जा रहा था तो वो कहने लगे, मेरा ख्याल है बच्चे के साथ आपको भी घर ले जाना पड़ेगा। जी? मैंने हैरान होकर देखा। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं बीबी से आपके रिश्ते की बात करूं? मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि वो बोल पड़े, अभी नहीं, मुझे प्लीज़ सोच कर जवाब दीजिएगा, इतनी जल्दी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो कुछ देर और रुकते तो मैं उसी वक्त जवाब दे देती, लेकिन वो रुके ही नहीं। फिर अगले कई दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि वो जब बच्चे को लेने आए मैं किसी न किसी काम में मसरूफ़ होती थी और वो भी बीबी से बच्चे को लेकर फ़ौरन चले जाते। उस वक्त मैं बच्चे को सुलाकर बीबी के पास आ बैठी और सब्ज़ी बनाने में उनकी मदद करने लगी। अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ था कि दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और रज़ी वहाँ से चिल्ला कर बोला, मैं आ गया हूँ बीबी। मेरे हाथ से छुरी गिर गई और मैं बेइख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई, जबकि वो भागकर बीबी से लिपट गया और बीबी उस पर वारी सदके हुए जा रही थी। अरे कहाँ रहा तू इतने दिन? अरे बीबी क्या पूछती हैं, बहुत मज़े और ऐश में हूँ। उसका चेहरा और आवाज़ सब कुछ पा लेने की खुशी से भरपूर था। आंखों में एक अनजान सी चमक जिसे मैं कोई नाम न दे सकी, और वो कह रहा था, क्या समझते थे अब्बा कि घर से निकाल देंगे तो मुझे कहीं अमान ना मिलेगी, ठोकरें खाकर वापस आ जाऊंगा? अरे मैं ठोकरें खाकर नहीं आया बीबी, मुआशरे में एक मुकाम बनाकर आया हूँ। सब कुछ है मेरे पास, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर। अरे पर इतनी जल्दी ये सब कैसे कर लिया तूने? बीबी और मामू तो बहुत दिनों से ये मुअम्मा हल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें किसी तरह कामयाबी नहीं हुई थी। अब वो बड़े इत्मीनान से बताने लगा, आला दीन का चिराग हाथ लग गया। अरे चल हट,
سچ بیبی، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بس فرق اتنا ہے کہ اس چراغ میں سے جن کے بجائے پری نکل آئی، خوبصورت سی پری، جس نے پل بھر میں یہ ساری آسائشات فراہم کر دیں۔ پری؟ میرے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور میں بغور اسے دیکھنے لگی جو میری موجودگی کو محسوس کرنے کے باوجود انجان بنا ہوا تھا۔ کہاں سے ملا تجھے ایسا چراغ؟ بی بی نے سادگی سے پوچھا تو اس نے زوردار کہا لگایا، پھر کتنی دیر ہنستے رہنے کے بعد بولا، ارے آپ بھی کمال کرتی ہیں بی بی، مجھے چراغ ضرور ملا لیکن اعلیٰ دین والا نہیں بلکہ چراغ دین۔ ارے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو۔ بی بی کی سمجھ میں اس کی باتیں بالکل نہیں آئیں اور سمجھ تو میں بھی نہیں رہی تھی۔ دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر کہوں، یوں پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو، صاف صاف کیوں نہیں بتاتے، لیکن جس طرح وہ مجھے نظر انداز کیے بیٹھا تھا اس وجہ سے میں خود اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ پتہ ہے بی بی، وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، میں جب یہاں سے نکلا نا تو ملازمت کے سلسلے میں ایک فیکٹری میں گیا، جہاں اتفاق سے فیکٹری کے مالک ملک چراغ دین کے ساتھ ان کی بیٹی پری سے بھی ملاقات ہو گئی۔ پھر قسمت مہربان تھی کہ ملازمت تو ملی ہی، پری بھی قبضے میں آ گئی۔ بی بی حیرت بھری آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھولے بیٹھی تھی۔ مطلب یہ کہ پری کے ساتھ پہلی ملاقات کے بعد مزید ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ملک چراغ دین کو گھر داماد کی ضرورت تھی اور مجھے گھر کی، یوں ہم دونوں کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا۔ رضی؟ بی بی کی آواز کہیں دور سے آئی۔ میں نے دیکھا گہرے دکھ کے احساس نے ان کے چہرے پر پل میں جھریوں کا جال بچھا دیا تھا۔ میری اپنی حالت بھی ایسی ہی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے سے نقاب اتار کر وہ کتنا اجنبی سا ہو گیا تھا۔ پھر مہاپارا کی سرگوشی کہیں قریب ہی مجھے سنائی دی، تم اتنے یقین سے کہہ رہی ہو سجی تو پھر مان لیتی ہوں، ورنہ مرد کی ذات بڑی ہرجائی ہوتی ہے۔ میں بمشکل تمام اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی بی بی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پتہ نہیں اپنے آپ کو سہارا دیا یا انہیں۔ اسی وقت دل و دماغ نے منصور کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب بھی دے دیا اور میں نے منصور اور بچے کے حوالے سے پکا فیصلہ کر لیا۔ اور وہ جو اب بی بی کے پیچھے کھڑا براہ راست مجھے دیکھ رہا تھا، غالباً مروتاً بولا، کیسی ہو سجی؟ میں نے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بچہ شاید نیند میں رونے لگا، اور جہاں وہ چونکا وہاں بی بی گہری سانس لے کر مجھ سے بولی، دیکھو بیٹا، بچہ رو رہا ہے، اسے دودھ دو۔ کس کا بچہ؟ اس کی غیر یقین نظریں مجھ پر جمی تھیں اور پوچھ وہ بی بی سے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ بی بی کچھ کہتی، میں تیزی سے اندر کی طرف جاتے ہوئے بولی، میرا۔